سر ایک اور چیز میں اگر اس میں ایڈ کروں تو جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو جیسے یوز کیا ہے، تو اگر یہاں پہ پاکستان کے اندر جو سی پیک ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ٹریڈ گوادر پورٹ کے تھرو شروع ہو جاتی ہے ایک دفعہ، تو کیا گوادر پورٹ پاکستان کے لیے، پاکستان کا ایک چوک پوائنٹ جس طرح ان کے پاس ہے اسٹریٹ آف ہرمز، کیا گوادر پورٹ بھی پاکستان کے لیے نیکسٹ اسٹریٹ آف ہرمز بن سکتا ہے؟ اچھا، میں آنیسٹلی آپ کو ایسے بتاؤں کہ پاکستان اسٹریٹ آف ہارمز کا وہ سارا اس پہ پھر ڈیٹیل لمبا جواب ہو جائے گا۔ پاکستان، مجھے ایران کا جو اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کرنا یا بند کرنا ہے، مجھے اس کے ساتھ بھی اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل لاء کے مطابق آپ اس طرح کے پاتھ ویز کو بند نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے بند کرنا ہی ہے تو سپیریئر ٹیکٹک یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے اس کو بند کریں کہ آپ کے دشمنوں کو اس کا ایفیکٹ ہو اور آپ کے دوستوں کو اس کا نقصان نہ ہو۔ لیکن ایران کا اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے سے ایکولی نقصان ہو رہا ہے دشمنوں کو اور دوستوں کو، اور ان سم کیسز دوستوں کو زیادہ نقصان ہو رہا ہے، ایلائی زیادہ سفر کر رہے ہیں۔ تو آئی ایم ناٹ اے بگ فین آف دس ملٹری ٹیکٹک۔ دوسرا، یس، گوادر پورٹ جو ہے اٹ ہیز دا کیپیسٹی کہ یہ دنیا کی ٹریڈ کو بہت نیچرل، اس کے ایک ڈیپ سی واٹر پورٹ ہے اور وہ سارا کچھ ہے۔ سو گوادر ہیز اٹس اون پوٹینشیل، اٹ ہیز اے لاٹ آف اکنامک پوٹینشیل، اٹ ہیز اے لاٹ آف جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس۔ چائنا سے لے کر پوری دنیا تک یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹریڈ راؤٹ ہے جس کے تھرو یہ پوری دنیا کو ایک طرح سے کنیکٹ کر رہی ہے۔ چائنا کی میسو انویسٹمنٹ ہے بیلٹ روڈ انیشیٹو پہ، اور اس کا فائنل کلاک جو ہے وہ یہ گوادر سی پورٹ۔ دوسری، آپ نے جو کشمیر والی بات کی کہ کشمیر کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور جو آزادی کی تحریکیں اور یہ سارا کچھ آپ نے بات کی، دیکھیں یو این کی ریزولوشن 45 جو بائی 1990 وہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی فورن آکوپیشن ہوا ہے کسی علاقے کے اوپر اور اس کی جو انڈیجنس فریڈم سٹرگل ہے وہ لیگل ہے، اور اس کو پوری دنیا کو، نہ صرف وہ لیگل ہے بلکہ پوری دنیا کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فریڈم سٹرگل دنیا کے اندر جو آپ کا رائٹ، جو جس کے اوپر یہ سارا نیو لبرل ورلڈ آرڈر کھڑا تھا، کہ جس میں آپ نے کہا تھا سیلف ڈٹرمنیشن کی جو بات ہے، سو وہ اس میں ہوتی ہے۔ سو جو کشمیر کی فریڈم سٹرگل ہے، میں تو کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو کشمیر کی فریڈم سٹرگل کو کسی بھی طریقے سے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ رائٹ ہے سیلف ڈٹرمنیشن کا کشمیر کے لوگوں کا، ٹھیک۔ بھارت نے کیا یہ ہے کہ فار دا پاسٹ مینی ایئرس تھرو دیئر میڈیا اینڈ تھرو دیئر پروپیگنڈا کیمپین انہوں نے اس لیجٹمیٹ فریڈم سٹرگل کو ڈی لیجٹمائز کرنے کی اور ڈی ہیومنائز کرنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے۔ جہاں تک پاکستان کی سپورٹ کی بات ہے، کشمیر کی یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کو سپورٹ کر رہے ہے، یہ وہ بارڈر انہوں نے بالکل تھک کر دی ہے، بارڈر بھی نہیں، وہ لائن آف کنٹرول جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو انہوں نے اتنا زیادہ کہ وہاں سے چڑی بھی آگے جا نہیں سکتی، اور پھر کشمیر کی یہ بات کرتے ہیں۔ انڈیا میں 120 سے زیادہ آزادی کی تحریکیں ہیں، کیا سب کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ناگالینڈ کے اندر ان کی آزادی کی تحریکیں ہیں، سکم میں ان کی آزادی کی تحریکیں ہیں، دلتس اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، مسلمانوں پہ یہ ظلم کر رہے ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مذہبی جگہیں جو ہیں جس میں گردواراز آ جاتے ہیں، مساجد آ جاتی ہیں، ٹیمپلز چرچز آ جاتے ہیں، سب سے زیادہ اگر کسی ملک میں تباہ ہوئے ہیں تو وہ انڈیا ہے، سب سے زیادہ۔ اور پھر جو یہ سلوک کرتے ہیں، جو یہ سوسائٹی ہے، جس طریقے سے یہ ہر وہ ریلیجن جو برہمنائزڈ نہیں ہے اس کے خلاف جو سلوک کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے نیچرل ریزنٹمنٹ کریٹ ہو رہی، اور اس میں سب سے زیادہ کشمیر میں۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو انڈیجنس فریڈم سٹرگل ہے کشمیر کی، جو وہاں پہ آپ کشمیری ہیں، آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے جو مظالم ہو رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ، جس طریقے کی وہاں پہ انڈین آکیپائڈ کشمیر کے اندر جو معاملات سارے چل رہے ہیں، جب وہ لوکل لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف، اور وہ ہوتے رہیں گے اور ہوتے جا رہے ہیں، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو کہہ دیتے ہیں کہ او ہو یہ تو پاکستان نے ان کو کر دیا، جس طرح ابھی انہوں نے پہلگام والا ڈرامہ کیا تھا۔ اسی طرح خالصتان کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خالصتان کے اندر جو بھی انڈین سائٹ کے اوپر، انڈین پنجاب میں سدھو موسے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا سکھوں کو ان کا اختیار دو، کچھ کڑا کرپان کنگا کیش، دا سکھ آئیڈینٹی کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ سدھو موسے والا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ کم سے کم رائٹ تو ہمیں ہمارے دو،
مار دیا اس کو. دیپ سدھو کھڑا ہوا, اس کو مار دیا. امرت پال سنگھ نے آ کے کہا کہ ہم اختیار لیں گے, ان کو مار دیا. اوم پوری تھوڑا بہت بولنا شروع ہوا, اس کو قتل کروا دیا. ساروں کے اوپر ایک الزام لگایا کہ یہ تو پاکستانی ہے, یہ تو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کو تانا یہی دیا جاتا ہے. وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کو بھی تانا بنا دیا ہے کہ پاکستان. سو وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمیں اب جو کہنا ہے کہو, ہم اپنے آزادی کے اختیار کے لیے, حق کے لیے, جو ہماری آئیڈینٹی اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے, اور وہ لوگ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک, یہ پرابلم. پاکستان تو نیسیسری ہے نا اس چیز کے لیے, اس کو بیک کرنے کے لیے, کیونکہ وداؤٹ پاکستان کشمیر کی جو فریڈم سٹرگل ہے نتھنگ, وہ کچھ بھی نہیں ہے وداؤٹ پاکستان. کیونکہ ہمارا مقدمہ اس وقت پاکستان لڑ رہا ہے. بہت سارے کشمیری یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان دیکھیں, پاکستان پوری دنیا کے اندر کشمیر کا مقدمہ لڑ رہا ہے ڈپلومیٹکلی. پاکستان پوری دنیا کے اندر ہر فورم کے اوپر پاکستان جا کے کشمیر کی وہ کر رہا ہے. پاکستان نے کشمیر کے لیے ابھی بھی یہ جو جنگ ہوئی ہے, ابھی بھی یہ جو مارکہ حق ہوا ہے, اس سے 65 پرانی جتنی جنگیں ہوئی ہیں کشمیر کے لیے, پاکستان تو ہے وہ نیسیسٹی ہے, اور پاکستان اپنا کام کر رہا ہے. لیکن جہاں تک انڈیجنس فریڈم سٹرگل کی کشمیر کی بات ہے, وہ انڈیجنس ہے. اس کے خلاف یہ نیریٹو بنانا کہ اس کو پاکستان کروا رہا ہے, وہ ان کی جو انڈیجنس نیچر ہے اس فریڈم سٹرگل کی, اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کے اوپر وی ہیو ٹو بی ویری شیور کہ یہ نیریٹو ہم نے انڈیا کے ہاتھ میں نہیں جانے دینا. وہ انڈیجنس ہے, وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. جہاں پہ بھی فریڈم سٹرگل چل رہی ہے کشمیر کے اندر, وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. ہاں باقی ڈپلومیٹکلی پاکستان پوری دنیا میں اس کا کیس لڑ رہا ہے, مقدمہ لڑ رہا ہے, اور لڑتا رہے گا جب تک آخری کشمیری بھی آزاد نہیں ہو جاتا.